السلام علیکم دوستو تمام افواہیں دم توڑ گئیں۔ بینکنگ کوڈ کراچی نے سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی ضمانت میں 7 جنوری 2019 تک توسیع کر دی۔ بینکنگ کوڈ کراچی میں 35 ارب روپے میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپور چھٹی بار بینکنگ کوڈ میں پیش ہوئے۔ بعض حلقوں کی جانب سے سابق صدر کی ضمانت منسوخ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، تاہم عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 7 جنوری 2019 تک توسیع کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیس میں کیا پوزیشن ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کے وکیل فاروق نائک نے بھی آصف زرداری کی ضمانت منسوخی کی خبروں کو افواہ قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 24 دسمبر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہے، جب تک سپریم کورٹ میں معاملہ ہے بینکنگ کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سماعت سے پہلے جعلی رہنما، چند اراکین اسمبلی اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عدالت پہنچی ہوئی تھی۔ پی 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 کے سینئر رہنما خورشید شاہ، رحمان ملک، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، قائم علی شاہ، امتیاز شیخ، وقار مہدی، نثار کھوڑو، لطیف کھوسہ اور دیگر رہنما عدالت پہنچے ہوئے تھے۔ کارکنان عدالت میں سیلفیاں لیتے رہے جبکہ عدالتی سٹاف انہیں منع کرتا رہا۔ کیس کے دیگر ملزمان حسین لوائی، طاہا رضا، انور مجید، عبدالغنی مجید کو تاحال پیش نہیں کیا گیا۔ ادھر جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں جی آئی ٹی نے 7500 صفحات پر مشتمل تحقیقی رپورٹ جب سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، جس کے مطابق 104 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 220 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ جی آئی ٹی نے تقریباً 620 افراد کو نوٹسز بھیجے، جن میں سے 470 افراد نے خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرایا۔ اب جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 24 دسمبر 2018 کو ہوگی۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس 2015 میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اٹھایا گیا تھا، جب اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایف آئی اے کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ یعنی ایس ٹی آرز بھیجی گئیں۔ حکام کے دعوے کے مطابق بینک مینیجرز نے جعلی اکاؤنٹس اومنی گروپ کے کہنے پر کھولے اور یہ تمام اکاؤنٹس 2013 سے 2015 کے دوران 6 سے 10 مہینوں کے لیے کھولے گئے، جن کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق منی لانڈرنگ کی رقم 35 ارب روپے تھی۔ مشکوک ترسیلات کی رپورٹ پر ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ کے حکم پر انکوائری ہوئی اور مارچ 2015 میں 4 بینک اکاؤنٹس مشکوک ترسیلات میں ملوث پائے گئے۔ ایف آئی اے حکام کے دعوے کے مطابق تمام بینک اکاؤنٹس اومنی گروپ کے تھے۔ انکوائری میں مقدمہ درج کرنے کی سفارش ہوئی، تاہم مبینہ طور پر دباؤ کے باعث اس وقت کوئی مقدمہ نہ ہوا، بلکہ انکوائری بھی روک دی گئی۔